السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ ایک موضوع پر بحث کر رہے تھے، اچانک نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ نذکر الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ نہ لو۔ یہ فرما کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چیزیں گنوائیں، فذکر الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب ونار تطرد الناس ونار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 چیزیں گنوائیں۔ دخان، دھواں جو ایک عذاب کی شکل میں، ایک نشانی کی شکل میں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اس وقت کا انتظار کیجیے جب آسمان واضح اور کھلم کھلا اور بڑی ہی تعداد میں دھواں لائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دخان، یہ علامت دخان اگرچہ بعض صحابہ کا موقف ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ عہد نبوی میں ہی یہ نشانی ظاہر ہو گئی، جب قریش مکہ پر اللہ رب العالمین نے قحط سالی ڈالی، مارے بھوک کے ان کی نگاہ اس قدر کمزور ہو گئی کہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے تو دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آتا۔ یہ ایک واقعہ ضرور ہے، یہ ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن وہ بڑی نشانی کی شکل میں اس کا ظہور ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کا فتنہ، دابۃ الارض کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور اس سے قبل سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، اور 3 خسف، اتنے بڑے زلزلے اللہ کی اس زمین میں آئیں گے
کہ علاقے کے علاقے زمین میں دھس جائیں گے۔ وہ ایک خسف کا واقعہ مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور پھر آگ کا نمودار ہونا سرزمین یمن سے جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف جمع کر دے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں تم اس سے پہلے دیکھ نہ لوگے۔ یہ 10 نشانیاں بطور نشانیوں کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اس حدیث میں ترتیب نہیں، دیگر متعدد احادیث کو سامنے رکھ کر اہل علم نے جو ترتیب مستفاد کی ہے اور استدلال کیا ہے کہ ان 10 نشانیوں میں سے جو کہ قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، سب سے پہلے جس نشانی کا ظاہر ہونا ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنہ دجال سے پہلے بھی کئی ایک دجالوں کے فتنوں کا ذکر فرمایا کہ میرے بعد، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کذاب و دجال پیدا ہوں گے، تقریباً 30 کے قریب، ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعوے دار ہوگا، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، دجل و فریب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ فتنہ دجال جو دجال اکبر کا فتنہ ہے، اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر یوں دی کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر نبی نے، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں کے اندر دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دجال کا فتنہ، دجال ایک شخصیت کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، کسی تہذیب کا نام نہیں، کسی سوچ کا نام نہیں، یاد رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی علامات بتائی ہے، اس شخص کی تشبیہ بتائی ہے، اس شخص کی حیت و کیفیت بتائی ہے، اس کی دعوت بتائی ہے، اس کا عمل بتایا ہے۔ یہ تہذیب کا نام ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ دجال کے حوالے سے اس طرح کی تعویلات اور یہ پروپیگنڈا، یہ قادیانیت کا فتنہ ہے، کیونکہ جب وہ اس بات کے دعوے دار ہو رہے تھے کہ مسیح موعود میں ہوں، مسیح موعود میں ہوں، تو کثرت کے ساتھ وارد ہونے والے اشکالات کہ مسیح موعود نے تو دجال کو ختم کرنا ہے، تو پھر وہ دجال کہاں ہے، اس طرح کی تعویلات کی گئی کہ یہ انگریز کی سوچ، یہ امریکہ، یہ جو ہے یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، اس سوچ کا نام دجل ہے، اس سوچ کا نام دجال ہے، اور اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ اگرچہ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ خاتمہ بھی کس طرح، کہ اس کو ہمیشہ اپنا محسن قرار دیا، اپنی عوام کو، اپنے ماننے والوں کو ان کی وفاداری کا درس دیا، لیکن لوگوں کے ان اعتراضات اور اشکالات سے بچنے کے لیے اس طرح کی تعویلات کی گئیں۔ دجال کا فتنہ جب نمودار ہوگا، اس وقت جو مسلمانوں کے امیر اور امام ہوں گے ان کا لقب ہے مہدی۔ دجال کے حوالے سے میرا یہ موضوع نہیں کہ اس کی وضاحت یا اس سے تحفظات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، امام ہوگا، اس کا ایک لقب ہے مہدی ہونا، ہدایت یافتہ ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پیشین گوئیاں عطا فرمائی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رجل صالح کا لقب دیا کہ وہ نیک آدمی ہوگا۔ بعض احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشین گوئی اور اس کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے خیر الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ اپنے دور کا سب سے بہترین انسان ہوگا۔ نظریہ مہدی احادیث سے مسلم اور کثرت کے ساتھ احادیث سے ثابت ہے۔ اس قدر احادیث سے اتنی تعداد میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں کہ بیشتر علماء نے نہ صرف اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ثبوت مہدی کے لیے حدیثیں متواتر حد تک پہنچ چکی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اپنی کتب اور رسائل کے اندر اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ مہدی کے ثبوت کے بارے میں اتنی تعداد میں احادیث ہے کہ انہیں جھٹلانا عقلاً اور نقلاً ہر اعتبار سے محال اور ناممکن ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس سوچ سے اور اس نظریے سے کتنے ہی لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ مہدی کے آڑ میں اور ان احادیث کے سہارا بناتے ہوئے آج تک کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا ان کے پیروکاروں نے ان کے بارے میں یہ آواز لگائی کہ وہ مہدی ہے۔ اختصار کے ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی سوچ، مہدی کے حوالے سے بہت بڑا پروپیگنڈا جو فرقہ امامیہ کا ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور 5 سال کی عمر میں سامرا کی ایک غار میں چھپ گئے۔ کیوں چھپ گئے؟ یہ ایک تخیل ہے۔ کہا دشمنوں کے ڈر اور خوف سے اس غار میں چھپ گئے، جب خطرات کے بادل چھٹ جائیں گے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اگرچہ یہاں کئی ایک اشکالات اٹھتے ہیں، کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کیسا امام مہدی ہے کہ جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصف بیان کیا کہ میرے بعد میری امت کے آخر دور میں ایک ایسا خلیفہ پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کے ظلم و جور سے اس سے قبل بری ہوئی تھی، کہ وہ خود دشمنوں کے ڈر سے غار میں چھپ گیا۔ اور پھر یہ کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے دشمنوں سے چھپنا اور وہ اس طرح چھپ جانا کہ وہ پورا قانون شریعت، پورا وہ دین قرآن کی شکل میں ہے، یا ان کی سوچ کے مطابق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنے مجموعے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے، یعنی اپنی عوام کو شریعت سے محروم کر دیا۔ صدیاں بیت گئی، قوم اپنے امتیازات کے حوالے نہیں دے پاتی۔ حوالہ کیا ہے؟ باطل رسم کا حوالہ کیا ہے؟ باطل عقیدے کا حوالہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل امام مہدی جب آئیں گے جو قرآن لے کر آئیں گے اس میں دلیل موجود ہوگی۔ اپنے باطل نظریات پر پردہ ڈالنے کے لیے اس سوچ کو سامنے رکھا گیا ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے وہ قرآن لے کر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم میں بے راہ روی عام ہے کہ شریعت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ ساری تعلیمات تو لے کر امام مہدی صاحب چلے گئے۔ اس کا نام انہوں نے جو ذکر کیا محمد بن حسن عسکری، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد آنے والے جس خلیفے کا تذکرہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام بتایا کہ یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ لوگوں میری عطرت سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا،
اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مہدی کی پیشین گوئی عطا فرمائی وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے، اور انہوں نے جو تصور باندھا، جس تخیل کو لوگوں کے سامنے عام کیا، جو پروپیگنڈا لوگوں کے سامنے کیا گیا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث فیہ رجلا، اگر دنیا ختم ہونے کو ہوئی، قیامت کے وقوع میں صرف ایک دن باقی رہ گیا، صرف ایک دن باقی، اللہ اس دن کو اس قدر بڑھائے گا، اس قدر لمبا کرے گا کہ اس دن میں اللہ اس رجل کو، اس نیک آدمی کو ضرور پیدا کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ نظریہ مہدی، تصور مہدی کے حوالے سے قوم افراط و تفرید کا شکار ہے۔ انتہائی درجے کا کسی قوم نے غلو کیا اور کسی نے انکار کی راہ اختیار کی، غلو کیا گیا، انہیں معصوم عن الخطا انبیاء سے بڑھا کر درجے پیش کیے گئے، مختلف لوگوں کے بارے میں دعوے کیے گئے۔ ایک سوچ یہ ہے جو قرآن و سنت کے بالکل منافی، اور اس کے مقابل ایک سوچ وہ پیدا ہوئی کہ جو ویسے ہی احادیث کی عداوت دلوں میں چھپائے بیٹھی ہے، اس آڑ میں انہوں نے احادیث کے انکار کو اور اپنے انکار والی سوچ کو عام طور پر پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ضرور ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کے کردار کو دیکھا، ان لوگوں کے چال چلن کو دیکھا کہ جنہوں نے مہدیت کے دعوے کیے یا جن کے بارے میں باور کرایا گیا کہ یہ مہدی ہے، تو انہوں نے ان کے کردار کو دیکھ کر اس بات کا انکار کر دیا کہ اگر اسی سوچ اور اسی ایسے صفات کے حامل کسی شخص کا نام مہدی ہے تو پھر ہم مہدی کو مانتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر غلام احمد قادیانی، جو کہ پہلے ولایت پھر مہدیت کا دعویٰ کرتے ہوئے مسیح موعود اور آخر میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اس شخص کو دیکھیں، یا آپ کے پڑوس سے پچھلے دنوں ایک اٹھنے والی آواز جو مہدیت کا دعویٰ کرنے کو ہے، مہدی بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کہ مغرب کا ایک چکر لگا کے آئے تو اس سوچ کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ مہدی وہ ہوگا چاند میں جس کی تصویر آئے گی، حجر اسود میں جس کی تصویر آئے گی، اور دوسرا چکر لگا کے واپس آیا تو چند دنوں بعد برطانیہ کے ایک اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ چاند میں کسی کی تصویر نظر آتی ہے، چاند میں کسی کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو مہدیت کا اس طرح روپ دھارنے کی کوشش کرنے والے اشخاص جو اپنا کردار اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے پہلے اپنی کتابوں میں بیان کر چکے ہوں، ان کے کرداروں کو بڑھ کر کتنے ہی لوگ مہدیت کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں کہ مہدی اگر ایسے ہی شخص کا نام ہے تو پھر مہدی کو ہم نہیں مانتے، جبکہ اہل سنت والجماع اہل الحدیث کی سوچ جو ہے وہ میانہ روی پر قائم ہے، عدل و انصاف پر قائم ہے کہ ہم اس مہدی کو مانتے ہیں، وہ ضرور آئیں گے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا نام بتایا، جن کا حسب نسب بتایا، جن کی شکل و صورت بیان کی، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، لوگوں ایک وقت آئے گا کہ جب تم میں ابن مریم عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اس حال میں کہ تم میں سے تمہارا امیر پہلے سے موجود ہوگا۔ دوسری حدیث میں مزید اس بات کی وضاحت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، نماز کا وقت ہے، مسلمانوں کے امیر انہیں دعوت دیں گے کہ تعال صلی لنا، اے روح اللہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیے، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے اور فرمائیں گے نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اس امت کی تکریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ مسلمانوں کے اس امام، مسلمانوں کے اس امیر جن کا لقب ہے مہدی ہونا، ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، نماز پڑھنے کے بعد صبح کی نماز ہوگی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ آواز لگائیں گے یا ایھا الناس فما یمنعکم ان تخرجوا الى هذا الكذاب الخبیث، لوگوں کیا وجہ ہے تم اس کذاب خبیث کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتے، یعنی دجال کے مقابلے کے لیے کہ دجال کا فتنہ کھڑا ہو چکا ہوگا۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا ایسے ہی پگھل جائے گا جس طرح کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، اور اسی سنہرے وقت اور دور کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت ایک درخت پکار اٹھے گا، وہ پہاڑ، وہ چٹان، وہ پتھر آواز لگائیں گے، جن درختوں یا پتھروں کے پیچھے کوئی یہودی اور غیر مسلم چھپے گا، وہ شجر، وہ درخت، وہ پتھر آواز دیں گی یا مسلم، یا عبداللہ، او اللہ کے بندو، او مسلمان، ھذا یہودی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آئیے اس یہودی کو قتل کر دیجیے۔ اللہ کی مدد اس انداز سے نازل ہو چکی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ضرور آ کر رہے گا، تمہیں میں خوشخبری سناتا ہوں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو میرے بعد آنے والا خلیفہ اور لوگوں کو اس قدر وہ عطا کرے گا کہ لا یعدہ عدا، کہ اسے شمار تک نہیں کرے گا، اور اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ادھر کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ وَكُلًّا مِّنْ عِيسَىٰ وَمَهْدِي يُقَلِّدُ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے اور ان کی تعلیمات کو زمین پر نافذ کریں گے۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں ایک اپنے فقہا کا قول ذکر کر کے اگرچہ پھر اس کا رد بھی کیا، لیکن بات یوں ذکر کی کہ بعض فقہائے احناف نے یہ تک کہا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے 50 سال تک امام ابو حنیفہ کی شاگردی کی ہے، شاگردی میں رہے، اور امام اعظم کی وفات کے بعد 15 سال تک ان کی قبر سے فیض حاصل کرتے رہے، اور پھر جو کچھ سیکھا سیدنا خضر نے، جو کچھ سیکھا وہ وقت کے ایک عظیم امام و صوفی کشیری رحمہ اللہ کو سکھایا،
اور امام کشیری نے ان کی تعلیمات سے جو کچھ حاصل کیا سیدنا خضر سے 1000 کتاب لکھ کر بحر جیحون میں پھینک دی. 1000 کتاب لکھ کر دریا میں پھینکوا دی. شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا علمی ذخیرہ ضائع کر دیا. کہا نہیں، اس میں حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب مہدی آئیں گے، اس وقت عمل کرنے کے لیے اللہ کی اس زمین پر کوئی کتاب نہ ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو بھیجیں گے تو جبرائیل امین یہ 1000 کتابیں نکال کر ان کے حوالے کریں گے، وہ خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کی دعوت دیں گے. یہ غلو ہے، یہ غلو ہے. جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا. نظام عدل یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت کے نام ہے. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا قانون عدل، سچا قانون، عدل و انصاف پر معمور، عدل و انصاف والی شریعت اور احکامات وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات ہیں. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا اور لا مبدل لکلمات اللہ. انہوں نے آ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام کی شریعت کی تعلیم دے دی. امام مہدی نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھنا. امام مہدی وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، لیکن ان کا وصف یہ ہے، ان کا امتیاز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آل سے ہیں. ان کا امتیاز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں رجل صالح کا لقب دیا. نبی علیہ السلام نے خیر الناس کا لقب دیا. نبی علیہ السلام نے اسے نام کے ساتھ اس کی آمد کی بشارت دی. ان تمام چیزوں کا تعلق اور ان کو ماننے کا تعلق اور مدار جو ہے وہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے. ہمارا اس بات کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ اس امت کا جو ترہ امتیاز کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ وصف بیان کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے، کہ اس سے پہلے اقوام کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ کی کتاب رکھ رہے، اللہ کے احکامات رکھ رہے ہیں. قوم یہ جواب دیتی ہے موسیٰ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. لیکن اس امت کا امتیاز نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. یہ ترہ امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کے بارے میں بتا دیا ہے، نبی علیہ السلام نے جس چیز کے بارے میں خبر دے دی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. ہم اپنی آنکھ دیکھا جھٹلا سکتے ہیں، کان سنا اس کو غلط قرار دے سکتے ہیں، مشاہدات و تجربات سے گزری ہوئی چیز اس کو ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ السلام